وصدق رسوله النبي الحبيب الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے عرض و معروض سے قبل انتہائی عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ سید المرسلین خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین شفیع المذنبین رحمت للعالمین روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں درود پاک کی حسین ڈالیاں پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا مأوانا ملجانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وسلم. آئیے معمول کے مطابق آج ہم جن ناگفتہ بے حالات سے گزر رہے ہیں، ایسا پورا شوق دور جو ذہنی خلجان کا باعث بنتا جا رہا ہے، تو حالات سے متاثر ہو کر جو ہم نے اشعار کہے ہیں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بطور استغاثہ یوں کہہ لیں، وہ آپ سماعت فرمائیں. کب تک رہے گا میری ان آہوں کا سلسلہ، کب تک رہے گا میری ان آہوں کا سلسلہ، آقا ہو اب کرم کی نگاہوں کا سلسلہ، آقا ہو اب کرم کی نگاہوں کا سلسلہ. پرواہ نہیں چلے جو مسائل کی آندیاں، پرواہ نہیں چلے جو مسائل کی آندیاں، حاصل اگر ہو تیری پناہوں کا سلسلہ، حاصل اگر ہو تیری پناہوں کا سلسلہ. سن کر تیرے کرم کے تلاطم کی بازگشت، سن کر تیرے کرم کے تلاطم کی بازگشت، ہوتا ہے ریزہ ریزہ گناہوں کا سلسلہ، ہوتا ہے ریزہ ریزہ. اور یہ شعر دیکھیں کہ فرزانگی تو راہ میں حائل نہ ہو میری، فرزانگی تو راہ میں حائل نہ ہو میری، ارے حد پار کر گیا ہے یہ چاہوں کا سلسلہ، حد پار کر گیا ہے یہ چاہوں کا سلسلہ. ظلمت حواس باختہ ہوتی ہے بار بار، ظلمت حواس باختہ ہوتی ہے بار بار، جلووں سے تر بتر تیری راہوں کا سلسلہ، جلووں سے تر بتر. اور یہ آخری شعر ہے، آقا بچا لو ظلم کے شعلوں سے اب ہمیں، آقا بچا لو، آقا بچا لو ظلم کے شعلوں سے اب ہمیں، فریاد کر رہا ہے کراہوں کا سلسلہ، فریاد کر رہا ہے کراہوں کا سلسلہ. اور یہ مقطع آپ کی سماعت کے حوالے ہے کہ اب تک اب رنگ قدسی لائے گی مظلومیت تیری، اب رنگ قدسی لائے گی مظلومیت تیری، پہنچا ہے عرش پر تیری آہوں کا سلسلہ، کب تک رہے گا میری ان آہوں کا سلسلہ، آقا ہو اب کرم کی نگاہوں کا سلسلہ. صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا مولانا مأوانا ملجانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وسلم. گزشتہ جمعہ آپ نے
یار غار مصطفیٰ رفیق حوض کوثر ثانی اثنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت شان پر مختصر سی گفتگو سماعت فرمائی تھی۔ یوں تو آپ کی پاکیزہ حیات کے ہزاروں لاکھوں گوشے ہیں، کسی ایک گوشے پر گفتگو کی جائے تو کئی دن کئی راتیں ختم ہو سکتے ہیں۔ میں نے آج سوچا کہ مختصر وقت میں ہم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہ کمال ایمان پہ گفتگو کریں، اور جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے، ایمان بنیاد ہے، ایمان جڑ ہے، ایمان بیس ہے، ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں، ایمان کے بغیر سارے اعمال خواہ و اعمال حسنہ ہی کیوں نہ ہوں منہ پر مار دیے جائیں گے۔ تو چونکہ میرے سرکار نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی آپ اقتدا کرو گے راہ راست پہ رہو گے۔ اور سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں میرے سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حب ابی بکری و شکرہ واجب علی کل امتی، کہ میرے ابو بکر سے محبت کرنا اور ان کا شکر بجا لانا ہر امتی پر واجب ہے، واجب علی کل امتی۔ جس قدر ان کا ذکر خیر کیا جائے، ان سے محبت کی جائے اور ان کا شکر بجا لایا جائے، یقیناً کم ہے۔ جس کے شکر کو، جس کی محبت کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم واجب قرار دیتے ہیں، اندازہ لگاؤ وہ شخصیت کتنی اعلیٰ ہوگی۔ یوں تو سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو افضل ہونا ہے نا، افضل ہونا، اعلیٰ ہونا، انبیاء کے بعد سارے انسانوں سے، یاد رہے کہ یہ جزوی اعتبار سے نہیں ہے، کلی اعتبار سے، یعنی کوئی بھی وصف ہو، ہر وصف جتنے بھی اوصاف حمیدہ ہیں کہنے ان تمام اوصاف حمیدہ پہ یقیناً سرکار صدیق اکبر کی ذات بابرکات ان تمام اوصاف حمیدہ میں انبیاء کے بعد سارے انسانوں سے اعلیٰ ہے۔ خواہ وہ معاملہ، خواہ وصف ایمان ہو، وصف عدالت ہو، وصف شجاعت ہو، وصف سخاوت ہو، یا وصف عشق مصطفیٰ ہو، ہر وصف میں، تمام اوصاف حمیدہ میں سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ستودہ صفات بلا شبہ سارے انبیاء سے افضل و برتر و ارفع و اعلیٰ ہے۔ آئیے ہم آج تذکرہ ایمان پر کرتے ہیں۔ سرکار صدیق اکبر کا ایمان کتنا قوی تھا۔ میں بخاری شریف حدیث آپ کو نہ سنا دوں، رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ کے ارشاد پاک کا مفہوم دیکھیں، فرماتے ہیں کہ میں نے جس کسی پر بھی اسلام پیش کیا اسے کچھ نہ کچھ تردد ضرور ہوا۔ سننا غور سے حدیث پاک کا مفہوم، فرماتے ہیں ہمارے آپ کے ساری کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے جس کسی پر، جس کسی یہ عام ہے نا، میں نے جس کسی پر اسلام پیش کیا اسے کچھ نہ کچھ تردد ہوا سوائے ابو بکر صدیق کے
جب ان کے سامنے ایمان پیش کیا گیا وہ بلا تردد، بلا جھجک، بلا کیل و قال، بلا چین و چرا ہلکا بگوش اسلام ہو گیا. اور جس کی تعریف کو سرکار کر رہے ہیں کیا کہنا. تبھی تو آقا نے فرمایا نا حب و بکرم و شکر واجب علی کل امتی. میرے ابو بکر کا شکر ادا کرنا اور ان سے محبت کرنا ہر امتی پر واجب ہے. اور صرف ہی نہیں بلکہ آئیے ایمان کی بات آئی ہے ایمان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. کیوں نہ ہم آپ کے بچپنے کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں. سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپنے کا واقعہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ نے خود بیان کیا. حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پر بہار ہے، صحابہ کرام کا اجتماع پر نور ہے. سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہو بچپنے کا ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا ہے، وہ واقعہ میں پیش کروں. میرے آقا نے فرمایا میرے ابو بکر فوراً بتاؤ کون سا واقعہ ہے، بلا جھجک بیان کرو. سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے لگے بچپنے کا واقعہ. یا رسول اللہ ہوا یوں میں بچہ تھا، عہد طفولیت میں تھا، بچپنے کا عالم تھا اور میرے والد گرامی اس وقت حالت کفر میں تھے. مجھے بت خانہ لے گئے. بت خانہ لے کے جانے کے بعد بتوں کی قطار لگی تھی. میرے والد نے مجھ سے کہا یا ابا بکرین ہذہ آلہتک السم العلی فاسجد لہا. اے ابو بکر یہ تیرے بڑے بڑے معبود ہیں، یہ بڑے بڑے خدا ہیں معاذ اللہ، ان کی بارگاہوں میں تو سجدہ کر، سجدہ گزار، سر بسجدہ ہو جا. اتنا کہنے کے بعد آپ کے والد صاحب چلے گئے. سرکار صدیق اکبر یہ واقعہ کہاں سنا رہے ہیں، کب سنا رہے ہیں؟ سرکار کی بارگاہ میں سنا رہے ہیں اور بچپنے کا واقعہ سنا رہے ہیں. سارے صحابہ ہماتن گوش ہیں. فرمایا میرے ابا جب چلے گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دل میں سوچا میرے ابا نے کیسے کہہ دیا یہ بڑے بڑے خدا ہیں، بڑے بڑے معبود ہیں، ہمیں تو بت لگ رہے ہیں، یہ بے جان پتھر ہیں. کہیں بے جان پتھر بھی معبود ہوا کرتا ہے، کہیں بے جان پتھر بھی معاذ اللہ خدا بن سکتا ہے. میں نے کیا کیا ان بے جان بتوں سے یوں میں کہنے لگا کہ انی جائع فاطعمنی، یہ بڑے بڑے بتوں میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلاؤ. کوئی جواب نہیں آیا. پھر آپ نے عرض کی انی عارن فاکسنی، میں برہنہ ہوں، میں ننگا ہوں، مجھے کپڑا پہناؤ. کوئی آواز نہیں آئی. بھلا آواز آتی بھی کیسے؟ کہیں بت بھی بولا کرتا ہے، کہیں پتھر بھی بولا کرتے ہیں. ہاں ہاں پتھر نہیں بولتا، لیکن وہ پتھر جس پر نگاہ مصطفیٰ ہو جائے وہ پتھر بولتا بن جاتا ہے. وہ ایسی ویسی بولی نہیں بولتا، درودوں کی بولی بولتا ہے، سلاموں کی بولی بولتا ہے. محترم آپ نے کہا انی عارن فاکسنی، میں برہنہ ہوں مجھے کپڑا پہنا. کوئی آواز نہیں آئی. سرکار صدیق اکبر اپنے یاد رہے بچپنے کا واقعہ بیان کر رہے ہیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پر بہار میں. اس کے بعد آپ خود فرماتے ہیں آقا ہوا یوں تو کوئی آواز نہیں آئی. میں بولتا رہا بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلاؤ، ننگا ہوں مجھے کپڑا پہناؤ، مگر کوئی آواز نہیں آئی. متواتر میں بولتا رہا مگر سکوت کا پہرا بٹھا ہوا تھا، خاموشی کے دل بادل چھائے ہوئے تھے. کوئی جواب نہ آیا. تو پھر میں نے کیا کیا، ایک پتھر ہاتھ میں لیا، بڑا سا پتھر ہاتھ میں لیا. اس کے بعد میں نے سب سے بڑے بت کی طرف اشارہ کر کے سب سے بڑے بت سے مخاطب ہو کر میں نے کہا ان کنت الہن فمنع نفسک. اب میرے ہاتھ میں پتھر ہے، اگر تو واقعی معبود ہے اب میں تجھے پتھر سے مارتا ہوں. اگر تو معبود ہے اپنے آپ کو بچا لے، اپنی حفاظت کر لے، اپنا دفاع کر لے. معلوم ہے پوری طاقت سے. اور یہ قوت بازوے صدیقی اکبر یار گار مصطفیٰ تھا. جو ہی پتھر مارا ہے سب سے بڑا اونھے منہ گرا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ریزے ریزے ہو گیا.
گیا۔ اسی اسنا میں آپ کے والد گرامی حضرت ابو قحافہ تشریف لے آئے، یہ منظر دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ ارے یہ کیا ہو گیا؟ ہمارے بت خانے میں، ہمارے معبود خانے میں یہ معبودوں کی مار پیٹ کیسے ہو گئی ہے؟ ابو بکر کیا تو نے ہمارے معبود اکبر کو مارا ہے، بڑے معبود کو مارا ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ کہا ہاں والد گرامی، آپ نے مجھ سے کہا تھا ہذہ آلہتک سموا علی فاسجد لہا، یہ تیرے بڑے بڑے معبود ہیں، انہیں سجدہ کر۔ ابا جان میں سجدہ کیا کرتا جب میں نے پتھر مارا، جب آپ کا سب سے بڑا معبود خود کو نہیں بچا پاتا ہے، پرستاروں کو کیا بچائے گا، پجاریوں کو کیا بچائے گا، سجدہ کرنے والوں کو کیا بچائے گا، ماننے والوں کو کیا بچائے گا، جبی سائی کرنے والوں کو کیا بچائے گا، سر بخم ہونے والوں کو کیا بچائے گا؟ آپ کے والد گرامی چراغ پا ہو گئے، ہمیں تنگین غصے سے ایک تماچا زوردار رسید کیا اور پکڑ کے لے گئے اپنے گھر، اور اپنی اہلیہ سے یوں فرمانے لگے کہ دیکھ سلمہ ام الخیر، یہ تیرے بیٹے نے آج بڑے بڑے معبودوں کی مار پیٹ کی ہے، اسے سمجھا دے آئندہ ہوشیار رہے، محتاط رہے، معبودوں کی تعظیم کرنا سیکھے، معبودوں کا احترام کرے، ورنہ ابھیشاپ پڑ جائے گا، ورنہ ابھیشاپ پڑ جائے گا۔ اتنا سننا تھا، معلوم ہے سرکار صدیق اکبر کی والدین مشفقہ و محترمہ جانتے ہیں کیا فرماتی ہیں؟ سنیے، فرماتی ہیں شوہر نامدار اللہ کے لیے ایسی ویسی بات نہ کیا کریں میرے بیٹے ابو بکر کے لیے۔ آپ کو نہیں معلوم میرے سرتاج، جس دن ابو بکر پیدا ہوا وہاں کوئی اور نہ تھا، میں تنہا تھی، میں اکیلی تھی، بالکل خلوت تھی، اور حاطف غیبی نے پکار کے کہا تھا اے ام الخیر تجھے بشارت ہو، جس بچے کو تو نے جنا ہے یہ کوئی معمولی بچہ نہیں، یہ وہ بچہ ہے جس کا نام زمین پر بھی صدیق ہے اور آسمانوں پر بھی صدیق ہے۔ یہ واقعہ سرکار صدیق اکبر کہاں سنا رہے؟ بولو، بارگاہ مصطفیٰ میں، صحابہ کرام کی موجودگی میں۔ اور واقعہ کب کا ہے؟ بچپنے کا واقعہ ہے۔ قسم خدا کی حدیث کے اوراق گواہ ہیں، جو ہی سرکار صدیق اکبر کا بچپنے والا واقعہ بیان کرنا ختم ہوا، اس سے پہلے کہ میرے سرکار کچھ فرماتے، لب کشا ہوتے یا صحابہ کرام داد و تحسین کی صدائیں بلند کرتے، فوراً جناب جبریل امین علیہ السلام پرواز کرتے ہوئے تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ ماذا قال ابو بکر، ماذا قال ابو بکر صدقہ لأنہ صدیق فی الارض والسماء۔ یہ اللہ کے رسول ابو بکر نے جو آپ کی بارگاہ میں بچپنے کا واقعہ بیان کیا ہے بالکل سچ ہے، اس لیے کہ ابو بکر وہ ہے جو زمین پر بھی صدیق ہے، آسمان پر بھی صدیق ہے، اور صدیق جب بھی بولتا ہے صدق و صفا کی بولی بولتا ہے۔ بھئی میرا موضوع کیا تھا؟ ایمان صدیق اکبر، جس کے بچپنے میں ایسا ایمان ہو، اب بولو اس کا ایمان کتنا مکمل ہوگا، کتنا مستحکم ہوگا۔ میں جلدی سے وہ تاریخ کا باب دہرا دوں تاکہ ایمان بھی تازہ ہو جائے، سرکار صدیق اکبر کے ایمان کا کمال بھی سمجھ میں آ جائے۔ تاریخی بات ہے، چند منٹ شاید آگے بڑھ جائیں مگر غور سے سنیے گا۔ یہ صلح حدیبیہ کا نام سنا ہوگا آپ نے، یہ ایک ایسی صلح ہے جو تاریخ میں اس کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ ایسی صلح تھی کہ تقریباً جتنے صحابہ کرام وہاں موجود تھے حدیبیہ کے میدان میں سب ناراض تھے، اس صلح سے خوش نہیں تھے۔ ان کی ناراضگی ناگواری کا ثبوت ہمیں یوں ملتا ہے جب میرے سرکار نے فرمایا کہ احرام کھول دو، احرام سے باہر ہو جاؤ، ہمیں واپس جانا ہے مدینہ۔ سرکار کے کئی بار کہنے پر بھی کوئی صحابی آگے نہیں بڑھے، کسی نے احرام کھولا، سب بضد تھے ہمیں عمرہ کر کے جانا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو صحابہ کرام ناراض کیوں تھے؟ یقیناً جب آپ صلح حدیبیہ کے پوائنٹس پڑھو گے، آپ شرطیں پڑھو گے، آپ شرائط جو ہیں، کنڈیشنز، تو بظاہر ایسی لگے گا ہر ایک کو کہ واقعی یہ
دبی ہوئی صلح ہے۔ مثلا اس پر لکھا ہوا تھا اگر کوئی مکے کا مسلمان مدینہ آ جائے تو دوبارہ پھر مکہ واپس کیا جائے گا۔ کیا مطلب اس کا ہوا؟ بے مکے میں جو مسلمان رہ گئے تھے وہ ظلم و استبداد کی چکی میں پیچھے جاتے تھے نا، ان پہ جان لیوا حملے ہوتے تھے، ان پر ہوش ربا مظالم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دستخط کر دیا اس بات پر کہ ہاں مکے کا مسلمان مدینہ آ جائے پھر مکہ واپس ہو۔ کیا مطلب؟ ظلم سہنے کے لیے واپس ہوگا، دور و دفاع سہنے کے لیے واپس ہوگا ہی نا، بظاہر مطلب اس کا ہوا۔ اور وہی یہ بھی شرط تھی اگر مکے کا کافر مدینہ آ جائے تو وائس ورثہ یہ ہونا چاہیے نا کہ اگر مکے کا مسلمان مدینہ آ جائے تو واپس کیا جائے گا، ایسے ہی اگر کوئی مکے کا کافر مدینہ آ جائے تو واپس نہیں کیا جائے گا، مگر نہیں، واپس کر دیا جائے گا، اسے قید میں نہیں رکھا جائے گا، واپس کر دیا جائے گا۔ تو بظاہر دبی ہوئی صلح تھی، صحابہ کرام کو بڑا ناگوار گزر رہا تھا، لیکن بارگاہ مصطفیٰ میں صحابہ کرام کے سامنے ادب ملحوظ ہے۔ اسی اثنا میں جب وہ صلح نامہ تیار ہو گیا، صلح نامہ تیار جب ہو گیا تو کافروں کی طرف سے آیا کون تھا؟ اس کا نام تھا سہیل، یہ کافر تھا، وہ آیا ہوا تھا۔ ابھی صلح نامہ تیار ہے، شرائط لکھ دی گئی ہیں، شرطیں قلم بند کر دی گئی ہیں، دستخط ابھی نہیں ہوا ہے۔ ٹھیک اسی اثنا میں اسی سہیل کافر کے بیٹے حضرت ابو جندل جو صحابی رسول ہیں، بابا زنجیر ہیں، بیڑیاں توڑ کر، زنجیر توڑ کر، زخم خوردہ مکہ شریف سے کسی طرح جان بچا کر یہ مدینہ پاک حدیبیہ کے میدان میں پہنچ گئے سرکار کی بارگاہ میں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میرے اندر ظلم سہنے کی تاب نہیں ہے، دور و صفا سہنے کی تاب نہیں ہے، زخم کھانے کی تاب نہیں ہے، آقا مجھے اپنی بارگاہ میں رکھ لیا جائے، مجھے مکہ واپس نہ کیا جائے۔ وہ صحابہ کرام کو اپنا زخم دکھا دکھا کر بول رہے تھے، دیکھو رسول پاک کے صحابہ میرا حال کیا ہوا ہے، مجھ میں کتنے زخم کاری، مجھ پر کتنے زخم لگے ہوئے ہیں، دیکھو میرے بدن کا کیا حال ہے، بدن چھلنی ہو گیا ہے، اب مجھ میں طاقت نہیں ہے، توا نہیں ہے، تاب و توا نہیں ہے، میں ظلم سہوں، مجھے بچا لو، سرکار کی بارگاہ میں رکھ لو، مدینہ واپس، مکہ واپس جانے مت دو۔ لیکن صلح نامہ میں لکھا ہوا تھا جو مدینہ مکے کا مسلمان مدینہ آ جائے گا واپس کیا جائے گا۔ میرے سرکار نے جب حالت دیکھی، معلوم ہے سرکار نے سہیل کافر سے کہا دیکھ تیرا بیٹا ہی ہے، یہ تیری اولاد ہی ہے، تو لہذا تو اپنی طرف سے اجازت دے دے وہ یہاں پر میرے پاس رہ جائے، دوبارہ مکہ نہ واپس جائے۔ آپ کو معلوم ہے سہیل کیا کہتا ہے؟ اس زمانے کے بعد بھی کیسے سفاک ہوتے تھے، ظاہر سی بات ہے جس کے اندر کفر ہوگا، شرک ہوگا، اس میں صفاکیت تو ہوگی ہی نا۔ معلوم ہے کیا جواب دیتا ہے؟ جی نہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے میرے بیٹے ابو جندل کو مکہ واپس نہ کیا میں دستخط نہیں کروں گا، صلح نامہ نہیں مانوں گا، میں صلح حدیبیہ کو ریجیکٹ کر دوں گا۔ معلوم ہے میرے سرکار نے کہا ارے اللہ کے بندے ابھی سائن ہوا کہاں ہے، دستخط کہاں ہوا ہے، ابھی تو شرائط لکھے گئے ہیں نا، لہذا اسے یہاں پر۔ اور دوسری بات یہ ہے ابو جندل مدینہ نہیں آئے ہیں، حدیبیہ آئے ہوئے ہیں، حدیبیہ اور ہے مدینہ اور ہے۔ مگر سہیل اکڑ گیا، یہ نہیں جناب جب تک میرے بیٹے کو واپس نہ کرو گے میں دستخط نہیں کروں گا۔ باللہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض در زمان سے ایک جملہ صادر ہوتا ہے، ابو جندل تمہیں اسی حال میں مکہ واپس ہونا ہے۔ سبحان اللہ۔ بظاہر لگ رہا ہے دبی ہوئی صلح ہے، اللہ سمد، لیکن میں کمال ایمان صدیق اگر بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو جندل دوڑے ہوئے حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ پہنچے، عمر دیکھو، ان کو معلوم تو عمر بڑے جذباتی ہیں، کہا عمر دیکھو میرا حال کیا ہے، میں زخم خوردہ ہوں، بدن کا کوئی ایسا حصہ نہیں جو زخم سے خالی ہو، میں تھک گیا ہوں، ستم سہ سہ کے سرکار کی بارگاہ میں آیا، سرکار بھی کہہ رہے ہیں مکہ شریف جاؤ، ارے کچھ تو کرو، مجھے بچا لو۔ جناب عمر غصے میں آئے سرکار کی بارگاہ میں، بڑی تیز گفتگو کی، یاد رہے
جو دیر گفتگو کی تھی آپ نے اس کے پیچھے آپ کا جذبہ ایمان کار فرما تھا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ زندگی بھر تا حیات ظاہری صدقات و خیرات کرتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے رہے۔ مولا تعالیٰ مجھے معاف فرما دے، میں نے جذبہ ایمانی کی بنیاد پر سرکار کی بارگاہ میں تیز کلامی کر دی تھی، تیز گفتگو کر دی تھی، کہا یا رسول اللہ کہ ہم حق پر نہیں ہیں۔ میرے آقا نے کہا کیوں نہیں؟ ہم بالکل حق پر ہیں، اگر حق پر ہم ہیں تو ہم عمرہ کرنے کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ آپ نے کہا تھا عمرہ کرنا ہے۔ میرے آقا نے مسکرا کے جواب دیا عمر میں نے کب کہا تھا اسی سال عمرہ کرنا ہے؟ میں نے کہا عمرہ کرنا ہے، اس سال کا میں نے کہا وعدہ کیا تھا، عمرہ ہم کریں گے، ضرور کریں گے، مگر اس سال نہیں کریں گے، اس سفر میں نہیں کریں گے، ہمیں واپس ہونا ہے۔ معلوم ہے جب دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا حضور آقا یہ ابو جندل واپس کیے جا رہے ہیں، میرے آقا نے فرمایا ہاں شرط میں لکھا گیا ہے جو مکے کا مسلمان مدینہ آ جائے گا واپس کیا جائے گا، لہذا ابو جندل کو واپس ہونا ہے۔ جناب عمر فوراً پلٹے سرکار صدیق اکبر کی بارگاہ میں، ابو بکر دیکھا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ ابو جندل کو واپس کر رہے ہیں، دب کے صلح کر رہے ہیں، یہ دبی ہوئی ساری شرطوں کو مان رہے ہیں، ہم حق پر ہونے کے باوجود ہم دب کیوں رہے ہیں؟ بڑی تیز بات کرنے لگے۔ سرکار صدیق اکبر نے ایک ہی جواب دیا، آپ کے جملے کو حدیث پاک نے اپنے سینے پہ آج بھی محفوظ رکھا ہے، یہ آپ کا پر نور جملہ، یہ جناب علی باکمال جملہ، یہ آپ کا استحکام ایمان کا باعث جملہ آج بھی حدیث نے اپنے سینے پہ محفوظ رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا یا عمر الزم غرزہ، یا عمر الزم غرزہ، عمر تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لگام ان کی رکاب تھامے رہو، تجھے نہیں معلوم رسول اللہ وہی کرتے ہیں جو خدا کا منشا ہوا کرتا ہے، رسول اللہ جو کرتے ہیں وہ حق ہی کرتے ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ محترم جناب عمر فرماتے ہیں صدیق اکبر کا جملہ سننے کے بعد میں میرا سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، میں نے سمجھ لیا یہ اللہ کے رسول کا معاملہ ہے۔ پھر بعد میں جب یہ آیت قرآنی آئی ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَا فَتْحًا مُبِينًا، رب کائنات نے فتح کی بشارت دی کہ ہم نے تمہیں کھلی ہوئی فتح دی۔ یہ صلح حدیبیہ ہی معلوم ہے ایسی صلح تھی، بظاہر دبی ہی صلح تھی، لیکن یہی صلح حدیبیہ مسلمانوں کے لیے اسلام کی فتوحات کا بہترین شاہکار بنی، بہترین سبب بنی، اور مسلمان چھاتے چلے گئے، چھاتے چلے گئے۔ یہ تھا کمال ایمان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی سرکار صدیق اکبر کے کمال ایمان کے کچھ چھینٹیں ہمارے سینوں میں بھی ڈال دے۔ خدا بند قدوس ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ایمان پہ دامن حیات قائم رکھے، اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اب آپ بلا تاخیر چار کا سنت موقدہ ادا فرما لیجیے، دو چند اعلان بعد میں کیے جائیں گے۔